بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عبدالرؤف عزیزی اور فہد علی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہے علم بیان کی قسم مجاز مرسل۔ علم بیان کی 4 اقسام ہیں: تشبیہ، استعارہ، کنایہ اور مجاز مرسل۔ تو آج ہم مجاز مرسل پر بات کریں گے۔ مجاز مرسل کی تعریف دیکھیے: کسی لفظ کا اپنے مجازی معنی میں اس طرح استعمال کیے جانا کہ ان میں تشبیہ کا علاقہ، تشبیہ کا کوئی تعلق نہ پایا جائے، اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں۔ مجاز مرسل کی چند مشہور اقسام پر ہم بات کریں گے۔ مجاز مرسل کی 8 اقسام دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، جز بول کر کل مراد لینا، یعنی کسی چیز کا کوئی حصہ ذکر کیا جائے اور اس سے پوری چیز مراد لی جائے، جیسے نظارۂ جہاں سے تر و تازہ رکھیے آنکھ، تفریح پارک میں سحر و شام کیجیے۔ اب اس میں شاعر نے پورے جہاں کا ذکر کیا تھا پہلے مصرعے میں کہ نظارۂ جہاں سے تر و تازہ رکھیے آنکھ، یعنی پورے جہان کو دیکھ کر آپ اپنی آنکھ کو تر و تازہ رکھیں۔ اور ذکر کس کا کیا آگے؟ پارک میں صبح شام تفریح کریں۔ پارک میں صبح و شام تفریح تو ہو سکتی ہے، لیکن پارک میں صبح و شام تفریح کرنے سے پورے جہاں کو تو نہیں دیکھا جا سکتا، صرف پارک کو ہی دیکھا جائے گا۔ تو یہاں پارک کا ذکر کر کے پورا جہان مراد لینا، اسے مجاز مرسل کہتے ہیں، اور یہ ہے اس کی پہلی قسم، یعنی جز بول کر کل مراد لینا۔ اور نمبر 2، کل بول کر جز مراد لینا، جیسے سینہ آہن بھی تھا جس سے گداز، اب دلوں میں وہ حرارت ہی نہیں۔ جگر مراد آبادی کا شعر ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ اسلام قبول کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئے، حالانکہ وہ اپنے بہن اور بہنوئی کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، تو ان کے دل میں ایمان نے ایسا اثر کیا کہ وہ بجائے قتل کرنے کے خود مسلمان ہو گئے۔ تو اس شعر میں شاعر نے سینے کا لفظ استعمال کیا کہ سینہ آہن بھی تھا جس سے گداز، اور یہاں مراد ہے دل، پورا سینہ مراد نہیں ہے۔ سینے کے اندر جو ایک حصہ، ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، وہ دل ہے۔ شاعر کی مراد یہاں دل ہے، سینہ نہیں۔ تو کل بول کر جز مراد لینا، اس کو بھی مجاز مرسل کہتے ہیں۔ اور نمبر 3، سبب بول کر مسبب مراد لینا، جیسے میرا بیٹا میرا دست و بازو ہے۔ تو دست و بازو یعنی کہ طاقت، میری طاقت ہے۔ طاقت ایک سبب ہے اور اس کا نتیجہ فتح کی صورت میں نکلتا ہے، یعنی باپ کے ارادوں کا پائے تکمیل کو پہنچنا، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ تو یہاں سبب بول کر مسبب مراد لیا گیا ہے۔ سبب کیا ہے؟ بازو، یعنی اس کی جو ایکٹیویٹی ہے، جو وہ اپنے باپ کی تعلیمات کو، اپنے باپ کی رسومات کو آگے بڑھانے کے لیے سر انجام دے رہا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس سے جو نتیجہ ہوگا اسے مراد لیا گیا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں سبب بول کر مسبب مراد لینا۔ یہ بھی مجاز مرسل کی ایک قسم ہے۔ اور نمبر 4 ہے مسبب سے سبب مراد لینا، یعنی مسبب کا ذکر کیا جائے اور اس سے سبب مراد لیا جائے، جیسے نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ تو یہاں نشے سے شراب مراد ہے، یعنی شراب پیتے ہیں تو نشہ طاری ہوتا ہے۔ شراب سبب اور نشہ مسبب ہے۔
یعنی شراب کا نتیجہ۔ تو یہاں نشہ بول کر شراب مراد لی گئی ہے، کیونکہ نشہ نہیں پیا جاتا، شراب ہی پی جاتی ہے، تو یہ بھی مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ اور نمبر 5 ہے ظرف بول کر مظروف مراد لینا، جیسے راشد نے 2 گلاس پیے۔ اب گلاس تو پیے نہیں جاتے، گلاس میں جو مشروب ہوتا ہے وہ پیا جاتا ہے، تو یہاں ظرف بول کر مظروف مراد لیا جاتا ہے، یعنی 2 گلاس پیے مطلب 2 گلاس میں جو مشروب تھا وہ پیا، تو ظرف بول کر مظروف مراد لینا یہ بھی مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ اور نمبر 6 مظروف بول کر ظرف مراد لینا، جیسے چولہے پر چائے رکھی ہے۔ چولہے پر چائے نہیں رکھی ہوتی، چولہے پر تو چائے کا برتن رکھا ہوا ہوتا ہے، اور یہاں چائے سے چائے کا برتن مراد ہے، یعنی مظروف سے ظرف مراد ہے، تو یہ بھی مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ نمبر 7 حال بول کر ماضی مراد لینا، مثلا کسی ایسے شخص کو جو اپنی ڈیوٹی سے، اپنے فرائض سے، اپنی نوکری سے سبکدوش ہو چکا ہو، اس کو اس کی اسی نوکری سے پکارا جائے، اسی نوکری کے اسی عہدے سے پکارا جائے، اس شخص کو اسی عہدے سے پکارا جائے، تو یہ بھی مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ مثلا کوئی ریٹائرڈ جرنل ہے، اب وہ ریٹائرڈ ہو گیا ہے، جرنل نہیں رہا، یا ریٹائرڈ امام صاحب ہیں، یا ریٹائرڈ قاضی ہے، وہ ریٹائرڈ ہو چکا ہے، اب وہ اس عہدے پر فائز نہیں ہے، اس کے باوجود اسے قاضی صاحب کہہ دینا، جج کہہ دینا، جرنل کہہ دینا، امام صاحب کہہ دینا، تو یہ بھی مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ نمبر 8 حال بول کر مستقبل مراد لینا، جیسے کسی طالب علم کو، کوئی انجینئرنگ کا طالب علم ہے، کوئی انگریزی کا طالب علم ہے، کوئی قرآن پاک کا طالب علم ہے، اس کو مستقبل کے لحاظ سے وہی نام دے دینا جسے وہ سیکھ رہا ہے، مثلا جو حافظ بن رہا ہے اسے حافظ کہہ دینا، جو انجینئر بن رہا ہے اسے انجینئر کہہ دینا، جو ڈاکٹر بن رہا ہے اسے ڈاکٹر کہہ دینا، یہ بھی مجاز مرسل کہلاتا ہے۔ تو یہ تھیں مجاز مرسل کی چند مشہور اقسام۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے، ویڈیو پسند آئے تو حوصلہ افزائی ضرور فرمائیے۔ السلام علیکم۔